وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا الف سے پیچھے زبر ہے. جب الف سے پیچھے زبر آتی ہے تو ہم الف مدہ کرتے ہیں، یعنی الف کو یہاں 1 فنگر جتنا کھینچنا ہے. وَإِذَا ذال بہت نرمی سے پڑھا جاتا ہے. آپ اپنی زبان کی نوک کے اوپر کا حصہ، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں پہ لگاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں تو ہمارے جو دانت ہیں نیچے کی طرف جہاں وہ ختم ہو رہے ہیں، نوک ہے ان کی، وہاں اندر کی طرف زبان لگانی ہے اور ذال پڑھنا ہے. وَإِذَا لَقُوا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے 2 نقطوں والا. اسے ہمیشہ قرآن پاک میں موٹا پڑھا جاتا ہے، تو موٹا پڑھیے لَقُوا. لام پہ زبر نہیں کھینچنی. لَقُوا الَّذِينَ یا ساکن سے پیچھے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. یا کو 1 انگلی جتنا کھینچتے ہیں. یا پہ جزم ہے، جس حرف پہ یہ جزم کا نشان آتا ہے وہ حرف ساکن ہوتا ہے. یا ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر آنی چاہیے تو یا کو کھینچتے ہیں 1 انگلی جتنا. کوئی سا بھی حرف ہو اس کے نیچے زیر ہو، جیسے یہاں ذال کے نیچے زیر ہے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور کھینچنا ہے 1 انگلی جتنا. لَقُوا الَّذِينَ وین نون پہ زبر بھی نہیں کھینچنی چاہیے، کبھی بھی آپ زبر زیر پیش کو نہیں کھینچتے ہیں. آمنو حمزہ کھڑی زبر آ، الف پہ زبر زیر پیش یا کوئی سی بھی حرکت آئے وہ حمزہ بن جاتا ہے. کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو آپ 1 انگلی جتنا کھینچتے ہیں، اس لیے ہم کھینچ رہے ہیں آمنو. منو میم زبر ما، نون واؤ پیش نو. اب یہاں ایک اور رول شروع ہوتا ہے جو ہے واؤ مدہ، یعنی واؤ پہ جزم ہو، واؤ ساکن ہو اور واؤ ساکن سے پیچھے پیش ہو تو واؤ کو بھی 1 انگلی جتنا کھینچتے ہیں. تو یہاں پہ نو 1 انگلی جتنا کھینچیے. یہاں یا مدہ ہے، یہاں الف مدہ ہے، یہاں واؤ مدہ ہے. یہ 3 حروف مدہ ہیں. قولو اب قو میں دیکھیں جیسے یہاں پہ ذال الف زبر ذا تھا، الف سے پیچھے زبر تھی، ہم نے کھینچا تھا. اسی طرح قو میں بھی الف سے پیچھے زبر ہے تو الف کو 1 انگلی جتنا کھینچیے. قولو اب قوف کو موٹا بھی کریے کیونکہ یہاں مستعلیہ کا حرف ہے. جیسے لَقُوا الَّذِينَ میں ہم نے قوف موٹا کیا، اسی طرح قو میں بھی موٹا کریے. اگر کالو پڑا تو آپ نے قرآن پاک کا ایک حرف بدلا اور حرف کا بدلنا گناہ ہوتا ہے، تو اس بات کا خاص دھیان، خاص خیال رکھیے. قولو لو میں مد منفصل ہے. دیکھیں لو پہ واؤ مدہ پہ مد ہے، یہ الف پہ مد نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. اس کا مطلب ہے ہمیں واؤ مدہ کو کھینچنا ہے 2 انگلیوں جتنا. جب بھی کسی حرف پہ مد آتی ہے اور مد سے آگے حمزہ ہوتا ہے، ابھی میں نے بتایا تھا الف پہ مد کے بعد زبر زیر پیش والا حرف دیکھیے، یہاں حمزہ پہ کھڑی زبر ہے تو الف پہ کچھ بھی آئے وہ حمزہ بن جاتا ہے. اب یہاں کھڑی زبر ہے تو یہ حمزہ بن گیا. تو مد سے آگے حمزہ ہو تو مد کو 2 فنگرز جتنا، 2 انگلیوں جتنا کھینچتے ہیں. یہاں 2 انگلیوں جتنا کھینچیے. قولو آمنا تو نون پہ تشدید ہے. نون پہ جب شد آتی ہے، یہ ڈبلیوں کا سائن شد کہلاتا ہے، تو نون میں غنہ ہوتا ہے. یعنی نون کی آواز بھی آپ کو ناک میں لے جانی ہے، 1 انگلی جتنی ٹھہرانی ہے. من الف سے پیچھے زبر ہے، پھر سے الف مدہ کریے، 1 انگلی جتنا کھینچیے. آمنا تو اب یہاں را کو کھینچنا ہے، یہاں ری کو کھینچنا ہے، یہاں کھڑی زبر اور نو کو کھینچنا ہے، یہاں الف مدہ واؤ مدہ کو کھینچنا ہے. واؤ مدہ پہ ہے، زیادہ کھینچنا ہے واؤ مدہ کو. کھڑی زبر کھینچنا ہے، نون مشدد کو غنہ کرنا ہے
اور الف مدہ کرنا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا